کون تھا وہ شخص جس نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا اور یہ کس زمانے میں ہوا تھا؟ یمن کے لوگوں نے ایسا کیا کچھ دیکھا جو ایک ہی دن میں ہزاروں آتش پرست یہودی بن گئے؟ یمن کا بادشاہ ایسا کیا کچھ کرنے جا رہا تھا جو اس سے اس کی پوری قوم ناخوش تھی، پھر اس کے اپنے بھائی نے اس کو قتل کر دیا۔ یمن کا بادشاہ تبان بن نصر، جس کا مختصر نام تبا، جس طرح کہ اس نے خواب دیکھا، پھر بیت اللہ کے قریب اور اس کے اوپر پھر اس نے غلاف چڑھا دیا، اس نے یہ سلسلہ پھر جاری رکھا۔ اب وہ ہر سال بیت اللہ پر ایک نیا غلاف وہ چڑھاتا تھا، لیکن پرانا غلاف رہتا تھا بیت اللہ کے اوپر، اس کے اوپر ایک نیا چڑھا دیتا تھا۔ پھر اس کے جانے کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا ویسے ہی، پھر لوگ ہر سال بیت اللہ کے اوپر ایک غلاف چڑھاتے رہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے زمانے تک۔ پھر اس کے بعد عربوں کو یہ خیال آیا کہ اتنے زمانے سے ہر سال ایک غلاف ایک کے اوپر دوسرا چڑھایا جا رہا ہے، پتہ نہیں کتنے غلاف ہوں گے، اس کا تو کافی وزن ہوگا۔ تو ایسا نہیں کہ اس کی وجہ سے بیت اللہ کے اسٹرکچر کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو انہوں نے سارے غلاف اتار دیے۔ اسی زمانے سے جو بھی اس کے اوپر چڑھا سب اتار دیے، ایک کو رہنے دیا۔ پھر اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے ہر سال ایک غلاف چڑھایا جاتا ہے، یعنی پرانے کو اتار کر نیا غلاف اس کے اوپر چڑھایا جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ کے اوپر ایک ہی غلاف رہتا ہے، جو کہ وہ غلاف وہی مکہ میں ایک فیکٹری ہے، وہاں تیار ہوتا ہے۔ تو یہ تھا واقعہ کعبۃ اللہ کے غلاف کے متعلق، کہ کس طرح سے کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھانا شروع ہوا اور کون تھا وہ شخص جو پہلی مرتبہ اس نے غلاف چڑھایا۔ تو یہ تھے یہ معلومات۔ اب چلتے ہیں واپس طبا کی طرف، جو اپنے ساتھ وہ دو یہودی علماء کو یثرب سے اس نے لیا تھا کہ وہ لے جائے یمن اور ان سے اپنے لوگوں کو تبلیغ کروائے، تاکہ یمن کے لوگ جو ہے وہ یہودی بن جائے۔ تو جب یہ پہنچے یمن، لوگوں کو اکٹھا کیا، دونوں علماء کڑے ہیں یہود کے، اور تورات ہاتھ میں، تورات سے حوالے دے رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ یہودیت کے لیے طرف بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ Embrace the covenant of the one true God, people of Sheba. Look to the words of Moses. The hour of redemption is near. لیکن ان لوگوں نے، یمن کے لوگوں نے انکار کر دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو مذہب پر وہ چل رہے تھے اس کو وہ دوسرے سے بدل دے۔ اصل میں یمن میں پہلے کوئی مستقل دین نہیں تھا۔ سب لوگ، تقریباً سب لوگ آتش پرست تھے، آگ کے پجاری تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے۔ تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنا وہ
باپ دادا کا پرانا طریقہ چھوڑ دیں. اس کے لیے انہوں نے وہاں ایک کمرہ بھی جو وسط شہر میں ایک کمرہ بھی تیار کیا تھا، جیسے کہ پرانے زمانے میں ہر جگہ، ایران میں بھی ایسے ہی تھا جب وہ آتش پرست تھے. تو وہ کمرہ تیار کیا تھا جو کمرے کے اندر بالکل ہر وقت فل آگ جل رہی ہوتی تھی، پاورفل. وہ بجھنے نہیں دیتے تھے، یہ آگ جلتی رہتی سال بھر، ہر دن ہر گھڑی. اس کے باقاعدہ لوگ ہوتے، محافظ ہوتے، بجھنے نہیں دیتے. جیسے وہ کم ہوتی تو پھر وہ اس کو تیز کرتے. ایسے ہی یہ سلسلہ تھا. اور یہ طریقہ بھی جادوگروں اور کاہنوں کی طرف سے آیا تھا، لوگوں کو اس طرح سے مس گائیڈ کیا تھا. تو پھر لوگ بھی اس پر یقین کرتے تھے. اب یہ نہ صرف عبادت کرتے اس آگ کی، بلکہ اپنا کوئی فیصلہ بھی آگ کے ذریعے کرتے. یعنی آگ کو وہ قاضی بناتے، جج بناتے، اس سے فیصلہ کرواتے. مثال کے طور پر اگر کسی کا کوئی جھگڑا ہو، یعنی دو آدمی ہوں، وہ عدالت جا رہے ہیں، ایک ہے ملزم، دوسرا ہے مجرم، پتہ نہیں چلتا کون سا ملزم کون سا مجرم. وہ کہتے ہیں اس نے کیا تھا، میں نے نہیں کیا تھا. وہ کہتے ہیں اس نے کیا تھا، میں نے نہیں کیا تھا. اب یہ فیصلہ جج کرے گا، وہ بھی گواہوں کے بعد، ثبوتوں کے بعد. تو وہاں ان کا جج جو تھا وہ کوئی انسان نہیں تھا، یہ آگ ہی جج تھا، یہی قاضی تھا، اسی سے فیصلہ کرواتے تھے. وہ کیا کرتے تھے کہ مجرم کو اس کمرے کے دروازے کے ایک سائڈ پہ کھڑا کرتے اور ملزم کو دوسرے سائڈ پہ کھڑا کرتے. پھر وہ آگ کے محافظ جو ہوتے تھے وہ ایک دم سے تیزی سے دروازہ کھولتے. جب وہ دروازہ کھولتے تو آگ کے شعلے نکل آتے، اور جو مجرم ہوتا تھا جو اس کو وہ آگ اسی کی طرف جاتی اور اس کو جلا دیتی. جو ملزم ہوتا تھا، بے گناہ ہوتا تھا، وہ محفوظ رہ جاتا تھا. اسی وجہ سے ان کا آگ پر کافی عقیدہ تھا کہ آگ ہی صحیح فیصلہ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کی عبادت بھی کرتے تھے. الغرض جب یہودی علماء دعوت دے رہے تھے، انہوں نے انکار کر دیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، آپ کہہ رہے کہ آپ کا دین حق پر ہے، ہم کہہ رہے کہ جو ہم باپ دادا سے کر رہے ہیں وہ حق ہے، تو آپ پر فیصلہ کرتے ہیں. Hear me, people of Yemen. Our unity is our strength. The traditions and laws of our fathers must be upheld above all else. جو جس طرح فیصلہ آپ نے کیا وہ ہمیں منظور ہے. یہودیوں نے بھی کہا ٹھیک ہے چلتے. تو گئے وہ آگ کے کمرے کے پاس. یہودی علماء ایک دروازے کی ایک طرف کھڑے ہو گئے. اب انہوں نے اپنے تورات کھول لیے اور وہ پڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ جادوگر اور کاہن کھڑے ہو گئے. اب آگ کے محافظوں نے جب جلدی سے دروازہ کھول دیا تو آگ ایک دم سے جب بڑک اٹھی اور باہر نکلی، وہ جادوگروں کی طرف گئے. جو جادوگروں نے دیکھا آگ ان کی طرف آ رہی ہے، وہ ایک دم بھاگ گئے، ڈر کے بھاگ گئے. تو بہت سارے لوگ وہاں اکٹھے تھے اور تماشا دیکھ رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے. تو ایک دم لوگوں نے شور مچایا اور جادوگروں سے کہا یہ کیا کر رہے ہو، بھاگ کیوں رہے ہو، کھڑے ہو جاؤ نا، یہی حکم ہے، یہی قانون ہے، یہی تم لوگوں نے ہمیں بتایا ہے، کھڑے ہو جاؤ نا، بھاگ کیوں رہے ہو. تو چھوڑو، آگ کو فیصلہ کرنے دو. اگر واقعی جو تم بتا رہے تھے وہ حق ہے تو پھر بھاگ کیوں رہے ہو. جادوگر اور کاہن مجبور ہو گئے کیونکہ یہ بھاگنے نہیں دے رہے تھے، وہ آ کر کھڑے ہو گئے. پھر سے
मुआफिज ने दरवाज़ा खोल दिया, फिर आग इनकी तरफ गई, जादूगरों की तरफ और काहिनों की तरफ, और उनको जलाकर राख कर दिया। और यहूदी उलमा खड़े, वो अपना तौरात वैसे ही पढ़ रहे, उनकी तरफ आग नहीं गई। तो एक दो दम लोगों में शर शोर मच गया, सारे उठ के खड़े हो गए, कहते हैं हाँ वाकई ये दीन जो है ये हक है, जो हम कर रहे थे वो गलत है। देखो वो जादूगर जल गए तो ये बच गए, ये हक। तो एकदम से फिर सारे लोगों ने जो है वो यहूदियत को कबूल किया और यहूदी बन गए। तो इस तरह से यमन में यहूदियत दाखिल हुई थी। तो फिर कुछ अरसे बाद तुब्बा का इंतकाल हो गया। फिर उसका बेटा बादशाह बन गया। इसके बेटे का नाम था एहसान बादशाह बन गया। एहसान ने फिर सल्तनत को और भी बढ़ा दी, यानी हुकूमत को और भी बढ़ा दी, और एक ताकतवर फौज उसने तैयार की। उसके बाद उसने ऐलान कर दिया कि मैं पूरी दुनिया को फतह करूंगा, जितने ममालिक है वो मेरे ज़ेर तसल्लुत आ जाए, मेरे अंडर हो जाए, मेरा हुक्म सब पे चले। जैसे कि आजकल होता है, ताकतवर ममालिक कमज़ोरों को दबाते हैं। ये सिलसिला उसी ज़माने से चला आ रहा था। तो जब इसने ये ऐलान किया, उसके बाद फिर इसने अपने कैबिनेट में जो लोग थे उनसे पूछा, अच्छा ये बताओ कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क कौन है, या कौन सी सल्तनत है? हुजूर, फर्ज यहाँ है, हमारी फौज को इस रास्ते से जाना होगा। तैयारी मुकम्मल करो, हम जल्द ही रवाना होंगे। ताकतवर है। कहते अच्छा, तो फिर मैं शुरू उन्हीं से करता हूँ। यानी इतना उसको गुरूर था, घमंड था अपनी ताकत पर, कि मैं शुरू उसी से करता हूँ। और जिसने भी दुनिया में ऐसे ही किया है, चाहे उस ज़माने में चाहे इस ज़माने में, पूरी दुनिया को कब्ज़ा करने की कोशिश की है और मग़लूब करने की कोशिश की है, आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ, न क़यामत तक होगा। कोशिश ही करते रहते हैं लेकिन होगा नहीं। तो बिलाखिर उसने फ़ौज रवाना कर दी और ख़ुद आगे घोड़े पे बड़ा गुरूर से जा रहा है। सारे उसकी फ़ौज साथ चल रही है, नकारे बज रहे हैं, झंडे उठाए हुए हैं, जा रहे हैं ईरान को फ़तह करने के लिए, ईरान को फ़तह करने के लिए, यानी फ़ारस को। तो अब ज़ाहिर है यमन से ईरान काफ़ी दूर है, पता नहीं कितने दिन लगे होंगे, हफ्ते लगे होंगे रास्ते में। अब जब ये चल रहा है, इसकी फ़ौज साथ है और सब लोग देख रहे, वही यमन वाले, कि ये बादशाह क्या करने जा रहा है। फ़ारस जो है वो तो बहुत ताकतवर मुल्क है, उनके आगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये उसको जाकर कुछ भी नहीं कर सकता। खामखा कत्ल गारत होगी, ये फ़ारस को फतह करेगा, कभी नहीं कर सकता। लेकिन लोग इसके आगे बात नहीं कर सकते थे, इसको पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि इसने अपना रूप दबदबा इतना बनाया था, हत्ता कि अपने इसके वज़रा भी इससे ये सवाल नहीं कर सकते थे। जो ये हुक्म देता लोग करते हैं, हुक्म बजा लाते, यानी अकबर आज़म जैसा था। तो लोग नाखुश थे, वो समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तो इसको अंदाज़ा हो गया कि इसकी पब्लिक जो है, इसकी आवाम
جو دیکھ رہی ہے آس پاس وہ خوش نہیں نظر آ رہا ہے، جو یہ کرنے جا رہا ہے اس سے یہ لوگ خوش نہیں نظر آ رہے. تو اس کو ڈر لگا کہ ایسا نہیں کوئی مجھ پر حملہ نہ کرے، تو اس نے اپنی سیکیورٹی کو خوب ٹائٹ کیا. اب کوئی اسے مل نہیں سکتا، اس کے پرمیشن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر مل نہیں سکتا. حتیٰ کہ اس کے اپنے وزراء بھی مل نہیں سکتے جب تک یہ اس کو اجازت نہ دے. تو ایک اس کا بھائی تھا جس کا نام تھا عمرو بن تبان، یعنی اس کا بھائی تھا عمرو بن تبان اس کا نام تھا. وہ اس کو اجازت تھی، وہ چونکہ اس کا بھائی تھا، وہ بغیر اجازت آتا جاتا اپنے بھائی بادشاہ سے ملتا. تو لوگوں نے سوچا کہ ہم تو بادشاہ سے بات نہیں کر سکتے، اور کوئی اس کے ابھی تو قریب جا بھی نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر، اور اس کا بھائی وہ آزاد ہے، وہ جا سکتا ہے. چلے اس سے بات کرتے ہیں، اگر کوئی راستہ نکل جائے. تو انہوں نے عمر سے بات کی. کچھ بزرگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے جو بڑے لیڈر تھے یا سردار ٹائپ کے تھے یا بزرگ تھے وہ اکٹھے ہو گئے. تو عمر کو ایک سائڈ پہ کیا، اس سے بات کی. دیکھو یہ جو تمہارا بھائی جو کرنے جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اب اس کے آگے کوئی بات ہم لوگ تو کر ہی نہیں سکتے. تو تم ایسا کرو، تم اپنے بھائی سے ہماری جان چھڑاؤ، تو ہم تم کو اس کے بعد اپنا بادشاہ تسلیم کریں گے. یعنی اپنے بھائی کو راستے سے ہٹا دو، قتل کر دو، تو تم بادشاہ بن جاؤ گے. احسان کو ایک دم بادشاہت اور تخت کی لالچ پڑ گئی. اس نے یہ پرواہ نہیں کی کہ یہ اس کا اپنا سگا بھائی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ کروں گا. ان میں سب میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا زیرو عین. اس کو یہ پسند نہیں آیا، یہ ترکیب پسند نہیں آیا. اس کی مخالفت اس نے کی. اس نے عمر سے کہا کہ دیکھو اپنے بھائی کو تخت کے لیے قتل مت کرو، اگر تم نے کر لیا بعد میں تم بہت ہی پچھتاؤ گے، اور جنہوں نے بھی کیا ہے ماضی میں اس طرح سے کام وہ بہت پچھتایا ہے، اور تم بھی پچھتاؤ گے، مت کرو. بس اس کو تخت کا تاج کا نشہ چڑھا ہوا تھا. اس نے اس کی بات سنی انسنی کر دی کہ یہ پھر کیا کہہ رہا ہے. اس نے اپنا کام کرنا تھا، اس کو ابھی بادشاہ بننا تھا. حالانکہ وہ یہ کر سکتا تھا کہ ان لوگوں کی مدد سے اپنے بھائی کو زبردستی بادشاہ سے ہٹائے خود بیٹھ جائے، کر سکتا تھا. تو تخت اس سے چھین لے، کر سکتا تھا. لیکن اس نے اس کو مارنے کو، قتل کرنے پر جو ہے ترجیح دی. تو بہرحال وہ کسی مناسب وقت میں اس نے چپکے سے ایک خنجر اپنے کپڑوں میں دبایا اور گیا اپنے بھائی کے پاس. مناسب موقع دیکھ کر اس کو قتل کر دیا. اب خود بادشاہ بن گیا. جب بادشاہ بن گیا تو کچھ دن بعد یہ یعنی اسی وقت سے ہی کافی پریشان لگ رہا تھا، اور پریشانی اس کی بڑھتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ اس کی نیند بالکل اڑ گئی. اب اس کو بالکل نیند نہ آئے، دن رات جاگتا رہتا تھا، جتنی کوشش کرے نیند نہیں آتی. اسی وجہ سے پھر وہ بیمار بھی ہوا. اب اپنا علاج کروا رہا ہے طبیبوں سے، جتنے بھی مشہور طبیب تھے اس زمانے میں سب سے اس نے علاج کروایا، اور جادوگروں سے بھی مشورے لیے اور علاج کروایا. ان کے جو دم وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی کروایا، کوئی اثر نہیں پڑتا تھا.
دن بدن خراب ہوتا جا رہا تھا. آخر یہ لا علاج ہو گیا اور انہوں نے بھی کہا کہ اس کا علاج نہیں ہے ابھی. بہرحال اس نے پھر بھی ان کو اکٹھا کیا مشورے کے لیے. آخری بار ان سے پوچھا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو مرض ہے، یہ جو میرے کو لاحق ہے، یہ بالکل لا علاج ہے، کوئی اس کا علاج تم لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل نہیں. ہاں ایک راستہ ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ کہتے انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے تم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اپنے بھائی کو قتل کرو، تم ان سب کو قتل کرو، تو ہو سکتا ہے کہ تجھے کچھ آرام ملے، تمہارے دماغ کو سکون آئے، پھر نیند بھی آ جائے گی. اس نے کہا اچھا اگر یہ ہو سکتا ہے تو میں ایسے ہی کروں گا. انہوں نے ان سب کو پکڑ لیا جنہوں نے مشورہ یہ دیا تھا کہ اپنے بھائی کو قتل کرو، تم کو ہم اپنا بادشاہ تسلیم کریں گے. سب کو اس نے قتل کر دیا. تو ان میں یہ زیرو عین بھی تھا، اس وقت بھی تھا، ابھی بھی تھا، کیونکہ اس نے اس کو بھی بلایا تھا. لیکن آخری باری زیرو عین کی تھی، باقی لوگ کو تو اس نے مار دیا. اس زیرو عین کی باری وہ آخر میں تھا. اب جب یہ زیرو عین کو قتل کر رہا تھا، زیرو عین نے اس کو کہا